بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کی معزز خواتین و حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانوادہ قریش میں ہی آنکھیں کھولیں اور اس تجارتی ماحول میں نشو و نما پائی، لہٰذا آپ تجارت جیسے مقدس پیشے سے الگ کیسے رہ سکتے تھے؟ آپ کے چاچا ابو طالب بھی تاجر تھے اور تجارت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب رکھا۔ اسی محبت کی بنا پر آپ کو اپنے ساتھ سفر پر بھی لے جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ ہو چکی تھی۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حسن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ جب شہر ورزہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی بقول عباس یہودی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، اور ویرا کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر علاماتی نبوی دیکھی اور آپ کو آنے والے نبی کی پیشن گوئی کا مستحق پایا تو حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم الشان بنے گا، لہٰذا اسے شام کی یہودی دشمنوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے فی الفور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی دفعہ تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے کندھوں کو، جو پہلے ہی کثیر العیال تھے، اور مزید گراں بار کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے تجارت کو جاری رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کے لیے اسی پیشے کو اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے یہ امانت، سچائی، وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی بلکہ تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ آپ جلد ہی اپنی ان اوصاف کی وجہ سے مکہ کے کامیاب ترین تاجر ثابت ہوئے۔ آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ آپ کی راست بازی اور حسن کردار کا سکہ ہر فرد بشر کے دل پر بیٹھ گیا، اور مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ان کے سرمایے اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کاروبار چمکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک صہیب بن قیس مخزومی کے سرمایے سے تجارت کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر امین کے لقب سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملات سچائی اور امانت داری سے کرتے اور ہر معاملے میں سچا وعدہ کرتے، اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ کے تجارتی ساتھی عبداللہ بن ابی لام بیان کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا، میں نے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا، لہذا یاد آتے ہوئے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ 2 روز گزر گئے، آج تیسرا دن ہے، وہ مکان پر نہیں آئے۔ گھر والے خود پریشان ہیں۔ میں یہاں سے روانہ ہوا اور جہاں جہاں خیال تھا سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، کہیں نہ ملے تو احتیاطاً وعدہ گاہ پر پہنچا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی مقام پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔
اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلسل 3 دن انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے معذرت کی تو آپ ناراض نہ ہوئے، نہ لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ڈانٹ ڈپٹ، صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، اور وہ بھی دھیمے لہجے میں کہ ارے بھائی، تو نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے۔ عبداللہ بن صہب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار کے ایک ساتھی کا نام ابو بکر بھی تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے منعقد ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جایا کرتے۔ آپ کی دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ ایک دفعہ ایک میلے میں آپ 20 اونٹ لائے، مگر کسی کام کی وجہ سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاکید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے، اس کی نصف قیمت وصول کی جائے۔ فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے۔ غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بات بتانا یاد نہیں رہا، اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال تھا، فوراً غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ ان کے سوا کسی اور سے کوئی سامان نہ خریدنا۔ ہم وہاں 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو تلاش کرتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتی خرید لیا۔ آپ نے فرمایا بھائیو، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، سودا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھول گیا تھا، اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو، یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ اتفاق سے اب تک انہیں اونٹ کے لنگڑا ہونے کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاقاً وہ اونٹ دیکھتی ہی پہچان لیا اور فوراً وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ ان واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کرتے تھے۔ الغرض حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں تجارتی سفر کر چکے تھے، ہر قسم کی لین دین کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نوخیز اور نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہوئے، لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راست بازی اور سچائی نے سبھی مکے والے کو یہاں تک کہ مول لیا کہ وہ آپ کا نام لینا ہی بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر
सेठ जिन को अपनी दौलत पर नाज था, जिन को अपने बैन अल-अक़वामी तल्लुकात पर फ़ख्र था, उनके तजारती काफ़िले शाम, यमन और फ़ारस वगैरह जाते थे। अफ्रीका के बाज़ारों में इनका लेन देन होता था। इन मुल्कों के अमीरों और बादशाहों से इनकी राय और रस्म थी, उनसे अपनी बात मनवा सकते थे। यही रऊसाए कुरैश जो अपने सिवा किसी को ख़ातर में नहीं लाते थे, जो दूसरों की गर्दनें अपने सामने झुकवाना जानते थे, जिनकी मुशायरों की जान उनके फ़ख्रिया कसीदे हुआ करते थे, जिनमें वो अपनी अज़मत और बड़ाई के तराने गाया करते थे, और कोई उनका तोड़ करता तो उन पर लड़ पड़ते, यहाँ तक कि खून रेज़ जंग की नौबत आ जाती। दुनिया जानती है कि तारीख़ शायद है कि यतीम में अब्दुल्ला की गैर मामूली सच्चाई और अमानतदारी ने इन सेठों और रईसों को इस हद तक मुतासर किया और गर्विदा बना लिया कि वो आपको सादक और अमीन कहने लगे, नाम लेना बेअदबी समझते थे। ये दो अल्फाज यहाँ तक ज़ुबानों पर चढ़ गए कि उन्होंने कौमी लक़ब की हैसियत अख्तियार कर ली। उन दिनों मक्का में सबसे ज़्यादा मालदार एक मुअज़्ज़ज़ खातून सईदा खदीजा बिन्त खुवैलिद थीं, जो 2 बार बेवा हो चुकी थी। उन्होंने बाप से कसीर जायदाद पाई थी और अब तमाम तर तवज्जो तजारत की तरफ मबज़ूल कर रखी थी, और अपनी तजारत को बाकी रखने के लिए उन्हें किसी ऐसे अमानतदार शख्स की ज़रूरत थी जो कारोबारी सलीका और तजारती तजर्बा भी रखता हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अगरचा 23 साल थी, मगर आपके औसाफ अमीदा के चर्चे शुरू हो चुके थे और कारोबारी सलीके की भी शोहरत हो चुकी थी। तजारती काफ़िले के साथ शाम जाकर बैरूनी तजारत का भी तजर्बा आपको हासिल हो चुका था, तो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान तजारत सरज़मीन शाम की तरफ ले जाएं, और मामला ये तय हुआ कि वो आपको दूसरे लोगों की बनिस्बत 2 गुना मुनाफा देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद ये पेशकश कबूल फरमा ली और 23 या 24 बरस की उम्र में दूसरी बार शाम की तरफ रवाना हुए। वापसी पर आपने ऐसा माल तलाश किया जिसका मक्का में फ़ौरन निकास हो जाए। आपने शाम से ये माल लाकर मक्का मुअज़्ज़मा में फ़रोख्त किया तो काफ़ी मुनाफा हुआ, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शाम जाते वक्त जब ये माल सुपर्द किया तो अपने भरोसेमंद ग़ुलाम मैसरा को भी साथ कर दिया। बहाना ये था कि वो खिदमत करते रहेंगे, और मकसद ये था कि माल की निगरानी भी रखें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अखलाक का भी गहराई से मुताला करते रहें। सफ़र शाम से वापसी पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल का मुनाफा हज़रत खदीजा के सुपुर्द किया, और मैसरा ने न सिर्फ अमानतदारी बल्कि आपके आम अखलाक की भी ऐसी तारीफ़ की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो अपनी ज़िंदगी का ये आखिरी दौर किसी रास्तबाज के हवाले करना चाहती थीं, दामन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको गौर मुराद नज़र आने लगा। चुनांचे सफ़र शाम से वापसी के 2 माह 25 रोज़ बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको निकाह का पैगाम दिया। आपने अपने चाचा के मशवरे से इसको कबूल फरमाया और 25 बरस की उम्र में अपने से 15 बरस बड़ी और 2 बार बेवा हो चुकी खातून के साथ निकाह किया। निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना माल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दिया, मगर आपने उनका सारा माल गरीबों, बेवाओं और यतीमों की अमदाद पर सर्फ कर दिया और अपनी माश तजारत को बाकी रखा। इसी से अपने कुंबे की गुज़र बसर करते। तजारत की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा और मदीना की जानब कई तजारती सफ़र किए, और इन्हीं सफ़रों के दरमियान आपने कुरैश की तजारती इशाराओं के हर पेच व खम से आगाह हो गए। खुसूसन मदीना की सियासी और जोग्राफियाई हैसियत अच्छी तरह समझ ली। चंद अरशाद नबी नकल कर देना मुनासिब समझता हूँ, जिनसे तजारत और तजारत पेशा लोगों की अज़मत वाज़ा हो। तजारत में उम्मत के लिए आपका मुकर्रर करदा असूल भी सामने आ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सवाल किया गया कि कौन सी कमाई पाकीज़ा तरीन है।
فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروخت تجارت میں حسن معاملہ، صداقت و راست بازی کی ہر دم تاکیدی نصیحت فرماتے رہے۔ فرمایا قیامت کے روز آزر و فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، مجوز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کیا اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو۔